بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت نام ہے کسی کے پشت کے پیچھے بات کرنا، اپنے بھائی کی بات دوسرے کے سامنے کرنا. مثلا زید نے عمرو کے سامنے خالد کے متعلق کوئی بات بیان کی، وہ ایسا ہے تیسا ہے. گویا زید نے غیبت کی. اور آج کل تو غیبت کو مجلس کا موضوع بنا لیا ہے. جس طرح دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں موجود نہ ہو، اس علاقے کے اعتبار سے چاول موجود نہ ہو، کچھ نہیں کھایا. اسی طرح مجلس میں اگر کسی کی غیبت نہ ہو، کسی شخص کو موضوع سخن نہ بنایا جائے، کسی کی عزت کا نیلام نہ کیا جائے، جب مجلس برخاست ہوتی ہے کہتے ہیں آج تو مجلس پھیکی رہی، کوئی لطف نہیں آیا، اس لیے کہ مجلس میں کسی کی بات نہیں ہوئی، غیبت نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں سب کچھ کہہ دیا. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. زنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اگر کوئی جرم ہے تو وہ غیبت ہے. قرآن کریم میں زنا کے متعلق صریح نص آ گئی: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. قریب بھی نہ جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب وہ اسباب بھی اختیار نہ کرو جو اسباب آپ کو زنا تک پہنچاوے. اجنبی عورت کی طرف اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ جب آدمی نگاہ اٹھاتا ہے تو تصویر دل پر چھپ جاتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے. یا اجنبی عورت کی آواز کو نہ سنو، اجنبی عورت سے بات چیت نہ کرو. یہ سارے چور دروازے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بالکل قریب بھی نہ جاؤ. ایسے اسباب اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے آپ اس گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی کسی اجنبیہ سے بات کرتا ہے اور دل میں کچھ کھوٹ ہے تو یہ بات کرنا گناہ ہے. یا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے. آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ بھی زنا کرتی ہے. یا اس نیت کے ساتھ جاتا ہے تو پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. زنا جس طرح سنگین جرم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کیا تم پسند کرتے ہو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو؟
ارے آپ کا حقیقی بھائی ہو، آپ کا باپ اور ماں ایک ہو، ایسا بھائی ہو، وہ مر جائے اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت آپ کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ ارے بھائی تو کیا، کوئی اور بھی چیز مری ہوئی ہو اور وہ حلال جانور کے قبیل سے ہو، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب سے گزرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کی سڑن کی جو بو آتی ہے وہ سنگین ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر کر کے اس کی سنگینی کو بتایا کہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ جس طرح آپ مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بات ہے کہ آپ غیبت کر کے اس کی عزت پر حملہ نہ کرو، اس کے آبرو کا نیلام نہ کرو، بتانا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کے ساتھ تشبیہ کی۔ اب ذرا اندازہ تو لگاؤ، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ بعض راج فرماتے ہیں کہ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، دونوں بڑے جرم ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اس لیے اختیار کی، لوگ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ زنا کو جرم سمجھتے ہیں، غیبت کو جرم نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ اگر غیبت کو جرم اور گناہ سمجھتے تو ظاہر بات ہے مجلس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی، کسی کی آبرو کا نیلام نہ کیا جاتا، کسی کی عزت پر حملہ آور نہ ہوتی۔ گویا غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ بچنے کی فکر کریں، اور زنا کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیبت کو جب ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا بلکہ مجلس کا ایک ٹیسٹ اور ایک ذائقہ سمجھا تو ظاہر بات ہے ہم مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں یقیناً کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا کہہ کر بتایا، جس طرح زنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا سے تم بچتے ہو تو غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہ آپ نے فضائل اعمال میں وہ روایت نہیں پڑھی، روزہ پھٹ جاتا ہے کس سے؟ غیبت سے۔ آدمی غیبت کرتا ہے تو روزہ پھٹ جاتا ہے۔ روزہ پھٹنے کا مطلب روزہ کی جو نورانیت ہے، روزہ کا جو لطف ہے، روزہ کا جو کیف ہے، اور روزہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں جو تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں وہ بن ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہوا، تمہارا فریضہ تو ثابت ہو گیا، لیکن غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت ختم ہو گئی، روزہ کا نور ختم ہو گیا۔ الغیبت اشد من الزنا، تو اس اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جس طرح زنا گناہ ہے اسی طرح غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچتے ہو تو زنا سے بھی آپ بچا کرو۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا اس لیے کہا گیا کہ غیبت یہ حقوق العباد کے قبیل سے اور زنا یہ حقوق اللہ کے قبیل سے۔ اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ میں نے کسی کی غیبت کی، اپنے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی، معاف کر دے، معاف نہیں ہوگا۔ جس کی غیبت کی آپ کو جانا پڑے گا اور اس کے سامنے آپ کو کہنا پڑے گا میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ معاف کیجیے۔ اگر بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف، اور جو گناہ اللہ کے حقوق کے قبیل سے، حقوق اللہ، اس میں بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے کہے اللہ یہ تیرا حق تھا، میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو غیبت یہ بندوں کے حقوق کے قبیل سے، حقوق العباد کے قبیل سے، اور زنا یہ حقوق العباد کے قبیل سے نہیں، حقوق اللہ کے قبیل سے۔ اور حقوق اللہ معاملہ
فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ، بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں، اور غیبت کے بندوں کے حقوق کے قبیل سے جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک گناہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. بعض رات کو کہ غیبت اشد من الزنا، یہ تعبیر اس لیے اختیار کی کہ غیبت کا تعلق حب جاہ سے ہے اور زنا کا تعلق حب باہ سے ہے، اور حب جاہ یہ سنگین بات ہے حب باہ کے مقابلے میں. زنا میں آدمی کے بدن میں ایک شہوت ہوتی ہے، اس کو برا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حب باہ. اور حب جاہ بڑا بننا، میرا مرتبہ بڑا ہو، میرا رتبہ بڑا ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری بات مانیں، لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ. یہ بہت بعد میں بیماری نکلتی ہے. یہ غیابت الجب، یہ کنواں ہے. سفیان گراز لکھتے ہیں کہ آدمی میں سے ساری خرابیاں نکلتی ہے، روحانی بیماریاں دور ہوتی ہے، لیکن یہ حب جاہ کا جو مرض ہے وہ اخیر میں نکلتا ہے. میری بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، آپ بھی چاہتے ہیں. تو یہ غیبت یہ حب جاہ ہے، حب جاہ ہے. اور زنا یہ حب با ہے، اور حب جاہ حب با کے مقابلے میں سنگین ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. جس طرح غیبت کرنا یہ گناہ ہے، غیبت سننا یہ بھی گناہ ہے. آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں کسی کی غیبت شروع کرتی، میں تو گنہگار ہوں، سننے والے بھی گنہگار. کیا کرنا چاہیے؟ مسجد سے اٹھ کر چلے جاؤ، وہ خود بخود بات بند کرتے. یا غیبت کرنا مجلس میں شروع کیا، آپ بات موڑ دو. یا غیبت کرنا شروع کیا، آپ کو بس رہنے دو، ہم بھی تو اچھے نہیں ہیں، تو بات واحد دب جائے گی، دوسری مرتبہ ہمت نہیں ہوگی. اور اس کے لیے دل گردہ چاہیے، مطلب حوصلہ چاہیے اس طریقے پر بات کرنے کی. اس لیے کہ جگری دوست ہوتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں تو دل میں کہہ رہے سو کہوں گا تو ناراض. اب صاحب کہہ دو کہ بھائی دیکھو ہمارے عمل بھی تو اچھے نہیں، کیوں کسی کی آبرو ریزی کو تو چھوڑو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بھائی کی آبرو ریزی سنگین گناہ ہے. کعبۃ اللہ کا ڈھانا ہی آسان ہے، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ سخت. معمولی بات ہے. غیبت سننا بھی گناہ ہے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ربیعی ایک تابعی ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک مجلس لگتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، دن کی باتیں کرتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی. میں بھی جب اس مجلس سے گزرتا تو مجھے بھی کہا جاتا تھوڑی دیر بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو. میں کبھی نہیں بیٹھتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے. میں نہیں بیٹھتا تھا. روزانہ مجھے دعوت دیتے، جب بار بار انہوں نے دعوت دی تو میں بیٹھنا شروع کیا. کچھ دن تو علمی گفتگو ہوتی رہی، دین کی باتیں ہوتی رہی، ادھر ادھر کے مسائل سامنے آئے. لیکن جیسے جیسے یہ مجلس بڑھتی گئی اب شروع ہو گیا ایران توران کی باتیں اور لوگوں کی عزت پر حملے. تو جیسے بات شروع ہوتی تھی میں چل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک دن تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور کچھ باتیں سن لی. دل میں قرآن تو تھی کہ آج میں غلط کیا، لیکن کان میں باتیں پڑ گئی. آئے رات کو خواب میں دیکھتے ایک آدمی آیا جس کا چہرہ کالا کلوٹا، ڈراؤنی شکل، آنکھیں سرخ اور اپنے چہرے پر نقاب باندھا ہوا، ہاتھ میں کچھ پتیلی جیسا تھا جس میں کوئی چیز تھی. زبردستی اس میں سے لے کر میرے منہ میں ٹھوس رہا تھا، لیکن وہ جو چیز تھی اتنی بدبودار تھی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے میں منہ کھولتا ہی نہیں تھا. جب اس نے بڑی کوشش کی تو میں نے بھی مضبوط کوشش کی منہ نہ کھولے. تو آنے والے آدمی نے زبردستی میرے منہ کو پکڑ کر میرے منہ کو کھولا
اور اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ میرے منہ میں ٹھوسنے لگا، اتنی بدبودار تھی کہ میں اس کے بدبو کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجلس میں بیٹھے تھے، غیبت ہو رہی تھی، آپ نے سنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، مردار اس گوشت کو بدبودار آپ کھانا پسند نہیں کرتے، تو آپ مجلس میں اپنے بھائی کی آبرو ریزی ہو رہی تھی تو سننے کے لیے کیوں بےتاب تھے؟ تو مجھے احساس ہوا ہاں یار وہ مجلس میں بیٹھا تھا اور اس میں غیبت ہو گئی تھی، میرے کان میں کچھ جملے پڑ گئے تھے، یہ کہا کہ زبردستی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ یہ مردار جانور کا گوشت ہے، اور کراہٹ ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے یہ جو خواب میں نقشہ دیکھا تھا مجھے بار بار ٹارچر کر رہا تھا۔ میں دسترخوان پر بیٹھتا، کھانے الگ الگ لائے جاتے، لیکن جیسے میں لقمہ اٹھاتا اور خواب یاد آ جاتا اور وہ گوشت کی بدبو یاد آ جاتی، میں کھانا نہیں کھاتا تھا، اٹھ جاتا تھا، اور یہ کیفیت کئی ماہ تک رہی۔ حضرت رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت سننے کا جب یہ حال ہے تو غیبت کرنے کا کیا حال ہوگا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کسی صحابی نے پوچھا نجات کا کیا راستہ، میں کیا کروں؟ تو کہا املک علیک لسانک، تیری زبان کو کنٹرول کر، ولیسعک بیتک، مجلس مت جمع، وابکی علی خطیئتک، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے رو دھو لیا کر، کچھ آنسو بہا دو۔ املک علیک لسانک، زبان چھوٹی ہے، بدن بڑا ہے، لیکن یہ چھوٹی چیز سب پر باری ہے، یہ مار بھی کھلا سکتی ہے اور گل بھی کھلا سکتی ہے، اچھا کھانا بھی کھلا سکتی ہے اور پٹائی بھی کروا سکتی ہے۔ آپ کسی کو گالی دے دو پٹائی ہوگی، آپ کسی کی تعریف کر دو، یار تیرا کھانا بہت اچھا بنتا ہے، ذرا چکھ لے تو بیچارہ دیکھا لو چکھو ماں۔ تو یہی دونوں املک علیک لسانک ہے، چھوٹی لیکن سب پر بھاری ہے، اس لیے زبان میں کنٹرول رکھنا ضروری ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی عادت بنائیں گے تو عادت بن جائے گی۔ آپ کہیا کر لو کہ صبح سے شام تک مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہو جائے گی تو میں جا کے معافی مانگوں گا۔ اور رات کو آپ محاسبہ کرو سونے سے پہلے، یار میں صبح میں اٹھا تھا، آج تک اتنے گھنٹے ہوئے، مجھ سے کون سے گناہ ہوئے؟ کیا میں نے کسی کی غیبت کی؟ کیا میں نے جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کسی کو کوئی ایسا سنگین سخت جملہ کہا؟ یا میری نظر غلط جگہ پر اٹھی؟ یہ نیکیاں کتنی کی، یہ محاسبہ کرو۔ آپ 2 منٹ بھی محاسبہ کرو گے، 5 منٹ بھی محاسبہ کرو گے، عادت پڑ جائے گی اور آٹومیٹک گناہ سے آپ بچتے رہیں گے اور آپ کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، اور آپ کا دل پھر ملامت کرے گا جب گناہ ہو جائے گا، یار تو نے گناہ کر لیا، ارے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر یار 2 جملے کہہ دے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے بارے میں کچھ ادھر ادھر کہہ دیا، معاف کر دے، تو معاف کر دے گا۔ یہ ایک شکل ہے محاسبہ کی، محاسبہ سے بھی آدمی، بلکہ اگر غیبت کب ہوتی ہے؟ کسی سے حسد ہوتا ہے، تو بات ایران قرآن کی، تو آپ کسی کی غیبت کرتے تو غیبت کرنے سے پہلے اس سے محبت کرتے ہوئے ہو جاؤ نا، آپ محبت کرتے ہو جاؤ گے تو غیبت خود بخود چھٹ جائے گی، زبان پر کبھی ایسے جملے نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔